السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نیلم، اور نیلم آپ کو اپنے چینل میں ویلکم کرتی ہے۔ شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو اللہ پاک کا نام لے کر، جو انتہائی عالی رتبہ اور بہت جلیل القدر ہے۔ میں اپنے سبھی سننے والوں کے لیے یہ دعا کرتی ہوں کہ میرے سبھی سننے والے ہمیشہ شاد اور آباد رہیں، جہاں رہیں خوش باش رہیں۔ اسی دعا کے ساتھ آج کی سٹوریز جنات کے قصے کہانیوں کا آغاز کرتے ہیں۔ تو آج کی پہلی کہانی میرے ساتھ شیئر کی ہے رام داس نے، جو کہ انڈیا کے رہنے والے ہیں، اور انڈیا کا ایک گاؤں ہے راجستھان کا کلدھارا، جس کی ایک نہیں ادھر وہ کہتے ہیں کہ بہت سے واقعات مشہور ہیں، لیکن رام داس کہتے ہیں کہ سب لوگ اس کلدھارا گاؤں کے متعلق سب کچھ جانتے ہیں۔ وہاں پہ بہت سے واقعات منسوب ہیں اس گاؤں کے ساتھ۔ وہ گاؤں ویران ہو چکا ہے۔ وہاں پہ یہ جو کلدھارا گاؤں ہے، یہ انڈیا کا سب سے نمبر 1 یہ ولیج ہے جہاں پہ ہانٹڈ واقعات لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں۔ یہ باقاعدہ پورا ولیج ہے جو کہ اب ویران ہو چکا ہے آدھے سے زیادہ۔ تو ایک انہوں نے کہا ہے کہ کلدھارا، اور ایک بنگارا کے نیم سے ایک وہ بتاتے ہیں کہ ولیج ہے، وہ بھی سارا ویران ہو چکا ہے۔ کلدھارا سے جو ہے گاؤں، اس کے ریلیٹڈ میں آپ سے ایک وہ کہتے ہیں رام داس کے آپ کے سننے والوں کے ساتھ ایک سٹوری شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ کلدھارا شہر، وہ جو گاؤں ہے، اس کے ساتھ بہت سی جو سٹوریز منسوب ہیں۔ ایک یہ بھی کہانی ہمارے بڑے بوڑھے ہمیں سنایا کرتے ہیں کہ وہاں پہ ایک بدرو کا بسیرا تھا، یعنی کہ جن اور چڑیلیں تو اس جگہ پہ ہیں ہی صحیح، مختلف لوگوں کے ساتھ بہت سے واقعات ہوتے ہیں، لیکن وہاں پہ جو ہمارے بزرگ ہیں، ان کے دیکھنے میں، ان کے مشاہدے کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ جو ادھر ہم نے جس چیز کو زیادہ دیکھا، وہاں پہ ایک بدرو تھی، ایک عورت کی بدرو۔ وہ کہتے ہیں کہ سینکڑوں سال پہلے کی بات ہے، کئی سال پہلے گزرے ہوئے وقت کی بات ہے۔ وہاں پہ ایک نواب تھا، جس نواب کی یہ بیوی تھی، جس کی یہ کہانی ہے۔ وہ اپنے خاوند سے بہت محبت کرتی تھی، لیکن جو اس کا خاوند تھا وہ اس سے محبت نہیں کرتا تھا، یعنی کہ ان کے اور عورتوں کے ساتھ مراسم تھے۔ وہ اپنی بیوی کو اتنا ٹائم نہیں دیتا تھا، جس کی وجہ سے یہ عورت ہمیشہ کمپلیکس کا شکار رہتی تھی۔ سب جانتے تھے کہ یہ بہت زیادہ اچھی اور نیک خاتون تھی، لیکن جب اس کے خاوند نے اس کو بہت زیادہ اگنور کرنا شروع کر دیا اور باقی عورتوں کے ساتھ مراسم بنا لیے، اس کو پتہ لگا تو یہ بہت زیادہ ڈسہارڈ ہوئی، اور اس کے بعد اس کی جو اچھائی تھی وہ برائی میں بدلنے لگ گئی، یعنی کہ یہ گاؤں کی سب عورتوں سے نفرت کرنے لگ گئی۔ اس کے بعد اس طرح ہوا کہ جس طرح پھر گاؤں غیر آباد ہو گیا جنات کی وجہ سے، یہ جو عورت تھی جس کی یہ کہانی ہے، رام داس کہتے ہیں کہ یہ اس عورت کی کسی طریقے سے ڈیتھ ہو گئی، اس نے خودکشی کر لی۔ زیادہ تر لوگ کہتے ہیں کہ اس نے خودکشی کر لی، اور خودکشی کے بعد اس کی جو بدرو تھی، یہ اس گاؤں میں گھوما کرتی تھی۔ اس گاؤں میں اس نے بہت سی تباہیاں مچائیں، یعنی کہ یہ اس گاؤں میں جب گھومتی تھی تو لوگ باقاعدہ اس کو دیکھتے تھے۔ رات کے ٹائم یہ بدرو اس طرح آتی تھی گاؤں میں، یہ باقاعدہ گاؤں میں پھر کے صدا لگاتی تھی، ہے کوئی جو مجھ سے پیار کرے، جو مجھ سے محبت کرے، میں پیار کی پیاسی ہوں۔ اس طرح کی آوازیں وہ کہتے ہیں کہ آیا کرتی تھیں، تو جو کوئی دروازہ کھول دیتا تھا اس کو وہ جان سے مار دیتی تھی۔ یہ ایک بدرو تھی جو کہ کئی سالوں سے بھٹک رہی تھی۔ یہ بہت خوبصورت لڑکی تھی جس کی یہ کہانی ہے، لیکن دیکھنے والوں نے کہا کہ جب یہ مرنے کے بعد ایک بدرو کے روپ میں آئی تو یہ بہت زیادہ بھیانک ہو چکی تھی۔ اتنی بھیانک ہو چکی تھی کہ لوگ اس کو دیکھ کر لوگوں کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا تھا۔ باقاعدہ یہ وہاں پہ رات کے ٹائم گھوما کرتی تھی، شام کے ٹائم گاؤں بالکل ویران ہو جاتا تھا۔ لوگ سننے، کیونکہ مختلف لوگوں نے اس کلدھارا گاؤں کے ساتھ سٹوریز منسوب کی ہوئی ہیں، وہ کہتے ہیں تب سے یہ گاؤں ویران ہونا شروع ہو گیا تھا۔ اس بدرو کی اتنی زیادہ وحشت پھیل گئی تھی کہ لوگ اپنے گھروں سے نکلنا چھوڑ گئے تھے۔ سب لوگ شام ہونے سے پہلے ہی اپنے کام ختم کر کے اپنے گھروں میں چلے جاتے تھے۔ یہ جو بدرو ہے یہ ساری رات گلیوں میں پیار کی صدائیں لگاتی تھی۔ جو کوئی اس کے بات سن کر دروازہ کھول دیتا تھا، پھر یہ اس کو جان سے مار دیتی تھی۔ ایک دفعہ ایک شخص رات کے ٹائم کسی اور گاؤں سے واپس آ رہا تھا، تو وہ کیا دیکھتا ہے کہ مندر کے قریب ایک عورت کھڑی ہوئی ہے۔ جیسے ہی اس نے اس عورت کو دیکھا تو وہ بڑا حیران ہوا کہ آدھی رات کے ٹائم ادھر کون عورت کھڑی ہوئی ہے۔ جیسے وہ اس عورت کے قریب گیا تو وہ عورت جب پلٹی تو وہ بہت وحشت ناک منظر تھا۔ یہ وہی بدرو تھی، وہی پیاسی چڑیل تھی جو کہ لوگوں کو جھانسا دیتی تھی۔
پھر اس نے مشہور تھا کہ یہ لوگوں کی گردن توڑ دیتی ہے. وہیں اس شخص کی صبح کے ٹائم ڈیڈ باڈی ملی، یعنی کہ وہ اس شخص کو اس نے مار دیا. بہت سے ایسے خوف و ہراس کے واقعات گاؤں میں ہونا شروع ہو گئے. ساری رات گاؤں کے لوگوں کے دروازوں پہ دستک دیتی تھی، باقاعدہ ان کو جگاتی تھی، ان کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کرتی تھی. اس کے بعد کچھ لوگوں نے یہ سوچا کہ ہمیں اس گاؤں کو چھوڑ دینا چاہیے، کیونکہ وہ کسی تباہی کی طرح پورے گاؤں کو برباد کر رہی تھی. سب سے پہلے اس نے اپنے خاوند اس نواب اور زمیندار کو مارا تھا. اس کے بعد جن عورتوں سے اس کے مراسم تھے ایک ایک کر کے ان عورتوں کی بھی لاش اسی کلدھارا گاؤں کے اندر سے ملی. لوگ کہتے ہیں کہ جب وہ ساری رات گاؤں میں گھومتی تھی تو اس کی آوازیں بہت بھیانک تھی، بہت خوفناک آوازیں. اس کی آواز کبھی خوبصورت لڑکی کی طرح ہو جاتی تھی تو کبھی کسی بوڑھی ضعیف روتی ہوئی عورت کی طرح وہ صدائیں لگاتی تھی. وہ صرف پیار کی بھوکی تھی، لیکن وہ ایک چڑیل بن چکی تھی. وہ پیاسی بدرو مختلف لوگوں کے جو خامد عورتوں کے ہوتے تھے ان سے بدلہ لینا چاہتی تھی کہ جو بھی دروازہ کھولے گا، جو بھی اس گھر کا مرد ہوتا تھا وہ ان مردوں کو مار دیتی تھی. وہ پیاسی بدرو کئی سالوں تک، اب بھی رام داس کہتے ہیں، اب بھی سننے میں آیا، کئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ بدرو آج بھی ادھر موجود ہے. آج بھی ان سنسان مندروں میں اس پیاسی بدرو کو چلتے ہوئے لوگ دیکھتے ہیں. رات کے ٹائم جو بھی ادھر سے گزرتا ہے وہ وہاں سے عجیب و غریب آوازیں ضرور سنتا ہے اس گاؤں کی. وہ گاؤں اب پورے طور پہ ویران ہو چکا ہے اور وہ بدرو یقیناً ادھر ہوگی، کیونکہ وہ بدرو بن چکی ہے، وہ بھٹک رہی ہے، قیامت تک وہ بھٹکتی رہے گی. کیونکہ ہم لوگوں کے عقیدے کے مطابق وہ تو مر چکی ہے، لیکن جو جنات ہوتے ہیں وہ پھر ایسے لوگوں کا روپ لے کر، جو نیگیٹو ہوتے ہیں ان کا روپ لے کر آ جاتے ہیں اور لوگوں کو زیادہ مس گائیڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ لوگ یہ سمجھیں کہ لوگ مر کے بھی زندہ ہیں. ہم لوگوں کے عقیدے کے مطابق، بہرحال ہم کسی کے عقیدے کو کچھ نہیں کہتے، لیکن رام داس کہتے ہیں کہ ہمارے عقیدے کے مطابق وہ بدرو آج بھی ادھر موجود ہے. آج وہ کلدھارا گاؤں مکمل طور پہ ویران اور ابینڈڈ ہے. ادھر بہت سے جنات کے واقعات ہوتے ہیں. بہت سے لوگ وہ کہتے ہیں کہ ادھر اس جگہ پر گئے ہیں، کچھ لوگ زندہ واپس نہیں آتے، کچھ لوگوں کی ڈیڈ باڈی بھی نہیں ملتی. وائس آف امریکہ جو کہ وہ کہتے ہیں کہ سب سے بڑا نیوز چینل ہے، اس کے اوپر بھی اس گاؤں کے متعلق انہوں نے ذکر کیا ہے، کیونکہ یہ گاؤں بہت زیادہ ہانٹیڈ ہے. باہر کے ملکوں سے بھی کئی ٹیمز آئی ہیں جو کہ اس گاؤں کے اوپر وہ انہوں نے دیکھا ہے سارا جا کر، لیکن سب لوگوں کا ایک ہی ماننا ہے کہ یہ جگہ بہت ہانٹیڈ ہے. رات کے ٹائم باقاعدہ ادھر بدروہوں کا بسیرا ہوتا ہے، بدروہیں وہاں پہ چلتی ہیں، جو گاڑیوں ادھر سے گزرتی ہیں لوگوں کے ساتھ مختلف حادثات ہوتے ہیں اس روڈ پہ، کیونکہ وہ اس گاؤں کا روڈ ہے اور جو روڈ بالکل اندر کی طرف جاتا ہے، ایک روڈ باہر کی طرف ہے. تو جو باہر والا روڈ ہے، جب لوگ اس روڈ سے ہی گزرتے ہیں تو لوگوں کے ساتھ بہت سے حادثات پیش آتے ہیں، لوگ بہت سے حادثات کا شکار ہوتے ہیں. تو یہ کہانی تھی رام داس کی. رام داس کہتے ہیں کہ میں انڈیا کے ڈیفرنٹ جو ہیں گاؤں، پرانے اولڈ گاؤں ہیں، ان کی سٹوریز آپ کے سننے والوں کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا. بہت شکریہ رام داس. اور رام داس کہتے ہیں کہ مجھے آپ کے چینل کی سٹوریز بہت اچھی لگتی ہیں اور میں اس پہ سٹوریز کو شیئر کیا کروں گا. بڑھتے ہیں آج کی دوسری خوفناک کہانی کی طرف. یہ سٹوری میرے ساتھ شیئر کی ہے میری ریگولر سٹوری لسنر اور سینڈریلا نے. سینڈریلا کہتی ہیں آج میں آپ کے ساتھ ایک بہت خوفناک واقعہ شیئر کرنے لگی ہوں. یہ ہم لوگوں کی ایک آنٹی ہیں جو کہ میری امی کی دوست ہیں، وہ ہمارے گھر آئیں. ان کی یہ ایک سٹوری ہے، انہوں نے ایک خوفناک واقعہ بتایا. وہ کہتی ہیں کہ وہ جس گاؤں میں رہتی ہیں وہ سندھ کا ایک گاؤں ہے. تو ان کے جو گاؤں میں گھر کچھ اس طرح بنے ہوئے ہیں کہ کچھ گھر بالکل ساتھ ساتھ ہے اور جو ایک گھر ہے وہاں پہ وہ ہندو کمیونٹی کے لوگ ہیں جن کا وہ گھر ہے. لیکن وہ کہتی ہیں کہ وہ گھر ہم لوگوں کے گھر سے تھوڑا ہٹ کے ہے، مطلب کہ باقی تو سارے گھر اکٹھے ہیں، وہ گھر تھوڑا ہٹ کے ہے، لیکن اس گھر کی جو چھت ہے وہ باقاعدہ طور پہ ہمارے صحن میں بھی ہم چارپائیاں ڈالیں تو ہمیں نظر آتی ہے اوپر سے. تو ایک دن وہ آنٹی کہتی ہیں کہ میں صحن میں اپنے بچوں کو لے کر سو رہی تھی، تو میں کیا دیکھتی ہوں کہ وہ جو اچانک سے مجھے یوں محسوس ہوا کہ جیسے مجھے کوئی اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے. میری اچانک سے جب سامنے وہ جو ہندو تھے جن کا وہ گھر تھا، ان کے ساتھ ہم لوگوں کا آنا جانا تھا، سلام دعا تھی بہت زیادہ. تو اچانک سے میں کیا دیکھتی ہوں کہ ان کی جو چھت ہے اس چھت کے اوپر ایک لڑکی کھڑی ہوئی ہے اور اس لڑکی کی بیک سائڈ ہے، یعنی کہ آنٹی کی طرف اس کی کمر ہے اور اس کا منہ دوسری سائڈ پہ ہے. تو وہ آنٹی کہتی ہیں کہ میں بہت حیران ہوئی اور میں نے کہا کہ پائل اتنی رات کو، یعنی ان کی بیٹی، وہ جو لوگ تھے سامنے والے ان کے محلے دار، ان کی بیٹی کا نام پائل تھا. تو انہوں نے کہا کہ میں بڑی حیران ہوئی اور میں نے کہا کہ پائل آدھی رات 2-2:30 بجے کے ٹائم چھت پہ کیا کر رہی ہے. تو
ابھی میں یہ سوچ ہی رہی تھی تو دوسرا میرے ذہن میں آنے والا سوال یہ تھا کہ ان کے گھر کی تو جو چھت ہے اس کی سیڑھیاں نہیں ہیں، تو پائل آدھی رات کو ادھر کیا کر رہی ہے؟ وہ کہتی ہیں کہ گھر تھوڑا ہی دور تھا، چھت بالکل سامنے تھا، وہ چیز باقاعدہ میرے سامنے تھی۔ تو میں کیا دیکھتی ہوں کہ وہ جو لڑکی ہے اب وہ میری طرف پلٹی ہے، جیسے ہی وہ میری طرف پلٹی ہے تو اس کی جو زبان تھی وہ ٹانگوں تک تھی، اور اس کا جو چہرہ تھا وہ نہایت خوفناک تھا، اتنا بدصورت تھا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی۔ میرے دیکھتے دیکھتے اس عورت نے ہمارے گھر کی طرف چھلانگ لگائی، جیسے ہی اس نے چھلانگ لگائی تو میں چیخیں مارنے لگی، اور چیخیں مارتے ہوئے میرا خاوند بھی اٹھ گیا اور میرے بچے بھی اٹھ گئے۔ تو میں نے ان کو کہا کہ آپ دیکھیں ادھر کیا چیز کھڑی ہوئی ہے، وہاں پہ ایک بہت بدصورت حلیے کی ایک چڑیل کھڑی ہوئی ہے۔ تو میرے خاوند نے کہا کہ تمہارا وہم ہوگا، تم ایسے کیوں سوچ رہی ہو؟ تو میں نے اپنے خاوند کو کہا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پائی لوگوں کی چھت پہ کوئی عورت، کوئی لڑکی کھڑی ہوئی ہے۔ جیسے ہی میرے خاوند نے اس چھت کی طرف دیکھا تو ادھر کوئی بھی چیز نہیں تھی۔ میرے خاوند نے کہا میں نے کہا تھا نا کہ یہ تمہارا وہم ہے، تم اس کو وہم ہی سمجھو، ایسی کوئی بات نہیں اور سو جاؤ۔ وہ آنٹی کہتی ہیں کہ وہ رات میں نے بہت عذاب سے گزاری، مجھے یوں لگ رہا تھا کہ جیسے وہ عورت ابھی میری چارپائی کے نیچے سے نکل آئے گی۔ وہ رات گزر گئی۔ نیکسٹ ڈے 2 سے 3 دن کے بعد میرے خاوند بتاتے ہیں کہ میں سو رہا تھا تو اچانک سے آدھی رات کو میں بہت گہری نیند میں تھا، تو مجھے یوں لگا کہ جیسے کسی نے مجھے جگایا ہے۔ جیسے ہی میں جاگا ہوں تو میں نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے یہ محسوس ہوا، جو بات تم نے بتائی تھی، سامنے والی چھت پہ میری نظر گئی تو ادھر ایک بڑی بدصورت عورت کھڑی ہوئی تھی۔ میں اسے دیکھ کر بڑا حیران ہوا، اور وہ عورت چھلانگ لگا کر ہمارے گھر کی دیوار کے اوپر رینگنے لگ گئی ہے، اور رینگتی رینگتی ہمارے صحن کے اندر آنے کی کوشش کر رہی ہے۔ تو میرے خاوند کی فوراً چیخ نکل گئی، میرا خاوند بہت زیادہ ڈر گیا، اور وہ یہ چیز سمجھ گیا کہ میری بیوی سچ کہہ رہی تھی، ادھر یقیناً کسی چیز کا بسیرا ہے۔ سنڈریلا کہتی ہیں کہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ وہ جو جن کے گھر میں یہ مخلوق ہے، ادھر ایک بہت پرانے قدیم دور کا ایک بیری کا درخت ہے، جو کہ بہت بڑا درخت ہے، اس کی چھاؤں ان کی چھت سے باہر بھی آتی ہے۔ میرے خاوند اگلے دن ان کے گھر گئے اور انہوں نے بتایا کہ آپ کی بیٹی اس طرح رات کو چھت پہ کھڑی ہوتی ہے، اس کے بعد وہ ایک بدصورت عورت کا روپ اس کا ہو جاتا ہے، یہ کیا ماجرا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے گھر میں ایک چڑیل کا بسیرا ہے، جو کہ سب ہم گھر والے جانتے ہیں، وہی چیز آپ کو ڈرا رہی ہے جس کی وجہ سے آپ ایسے کر رہے ہیں۔ میرے ابو نے سنڈریلا کہتے ہیں کہ انکل کے وہ جو آنٹی تھی ان کے ہسبینڈ نے پھر یہ کہا کہ ہم اس چیز کے ہوتے ہوئے ادھر نہیں رہ سکتے، کیونکہ وہ چیز ہمیں بہت زیادہ تنگ کر رہی ہے۔ انہوں نے پھر کسی سید عامل کو بلایا، سید عامل نے باقاعدہ اس چڑیل کو اس درخت کے اندر قید کر دیا، اور اس حد ایسے قید کیا کہ وہ اس درخت سے باہر نہیں آ سکتی تھی اور نہ ہی لوگوں کو ڈرا سکتی تھی۔ لیکن جب بھی اس درخت کے پاس جاتے تھے تو اس درخت کے اندر سے کبھی رونے کی اور کبھی تالیاں بجانے کی آوازیں آتی تھی۔ ابھی بھی وہ درخت ادھر موجود ہے، لیکن وہ میری جو آنٹی ہیں، آج سے 17 سال پہلے انہوں نے اس گھر کو چھوڑ دیا تھا۔ وہ کہتی ہیں کہ اس گھر میں بھی بہت عجیب و غریب واقعات شروع ہو گئے تھے جب سے میرے ہسبینڈ نے سید عامل کو بلا کر اس جو بھی وہ چیز تھی اس کو قید کروایا تھا۔ تو پھر ہم نے اس گھر کو چھوڑ دیا، اور اب وہ سنڈیلا لوگ کہتی ہیں کہ وہ اب ہم لوگوں کے پاس شہر میں ہی شفٹ ہو گئے ہیں، لیکن کبھی کبھار وہ اس گھر میں جاتے ہیں، اور اس گھر کے بھی بہت سے خوفناک واقعات ہیں، آنٹی بتاتی ہیں، جو میں تمہارے ساتھ شیئر کروں گی۔ سنڈریلا کہتی ہیں کہ میری آدھے سے زیادہ جانے والے کمیونٹی کے جو لوگ ہیں ادھر، وہ بہت زیادہ ہارر جو انسیڈنٹ ہیں ان کو پسند کرتے ہیں، اور انہوں نے آپ کے اور نوشین کے چینل کو سبسکرائب کیا ہوا ہے۔ تو میں آپ کے ساتھ ان کی سٹوریز شیئر بھی کرتی ہوں، اور وہ بھی اپنی سٹوریز میرے ساتھ شیئر کرتے ہیں، اور پھر میں آپ کے سننے والوں تک ان سٹوریز کو لے کر آتی ہوں۔ بہت شکریہ سنڈریلا۔ سنڈریلا کہتی ہیں کہ میں ان آنٹی کے گھر کے بھی کچھ واقعات ہیں جو آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی۔ بڑھتے ہیں آج کی تیسری خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ کہانی شیئر کی ہے میری ریگولر سٹوری لسنر اور سینڈر محمد آصف نے۔ محمد آصف کہتے ہیں کہ آج میں آپ کے ساتھ اسی گاؤں کی ایک اور سٹوری شیئر کرنے لگا ہوں۔ یہ ایک بہت نیک بزرگ ہیں جن کی عمر اس ٹائم 90 سال کے قریب ہوگی، جن کی یہ کہانی ہے۔ ان کے بیٹے نے مجھے یہ سٹوری سنائی۔ میرے جو والد صاحب ہیں، یہ اس لڑکے کی زبانی سٹوری ہے کہ میرے جو والد صاحب ہیں وہ بہت اللہ کے نیک اور عبادت گزار شخص تھے۔ بہت جوانی میں انہوں نے اللہ پاک کی بہت زیادہ عبادت کی، وہ عبادت کو بہت پسند کرتے تھے۔ تو اس کے بعد گاؤں کے مختلف لوگ ان کے پاس آیا کرتے تھے، کیونکہ وہ بہت عبادت گزار تھے، اپنے بچوں کو دم کروانے کے لیے اور مختلف مسائل کے لیے۔ ایک دفعہ وہ کہتے ہیں کہ میرے والد صاحب رات کے ٹائم فجر کی نماز کے لیے جانے کے لیے وہ کچھ دیر پہلے مسجد میں چلے جاتے تھے۔ نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد جیسے ہی وہ گھر آ رہے تھے تو ان کو ایسے محسوس ہوا کہ جیسے ان کے پیچھے کوئی چل رہا ہو،
تو وہ بڑے حیران ہوئے، انہوں نے پیچھے سے پلٹ کے دیکھا تو پیچھے 2 بہت بڑے بڑے کتے تھے، کالے کتے تھے بالکل، وہ کالے کتے ان کے پیچھے آ رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ جیسے ہی میں مسجد سے نکلا ہوں میں نے ادھر ادھر دیکھا ہے، میرے پیچھے کوئی بھی نہیں تھا، تو یہ کالے کتے کیسے آ گئے ہیں؟ خیر وہ خاموش ہو گئے اور خاموش ہو کر وہ چلنے لگے۔ تو تھوڑی دیر کے بعد وہ جو کالے کتے تھے انہوں نے ان کے اوپر بہت زیادہ بھونکنا شروع کر دیا، آلموسٹ اب وہ میرے بابا پہ اٹیک کرنے لگے تھے۔ تو جیسے ہی میرے بابا پہ وہ اٹیک کرنے لگے تو انہوں نے اللہ پاک کا کلام پڑھا اور پڑھ کر ان کتوں کے اوپر پھونکا، تو تھوڑی دور جا کر وہ کتے کالے رنگ کا سایہ بن کر ہوا میں تحلیل ہو گئے۔ تو میرے والد صاحب نے سمجھ لیا کہ یہ کوئی غیر مری مخلوق ہے۔ خیر وہ اپنے گھر آ گئے۔ اس کے بعد کچھ دن ہی گزرے تو گاؤں کی ایک بچی کے اوپر جنات کا بسیرا ہو گیا۔ اس کے والدین بہت زیادہ پریشان تھے اور پریشانی کے عالم میں وہ اپنی بیٹی کو میرے پاس لے کر آئے۔ میں نے اس بچی کو دیکھا، اس کی حالت وہ کہتے ہیں کہ بہت زیادہ خراب تھی، وہ بچی بہت بیمار تھی، یعنی کہ جنات برے طریقے سے اس کے اوپر قابض تھے۔ لیکن جیسی وہ بچی ان کے پاس آئی تو وہ بچی خاموش ہو کر بیٹھ گئی، گھر میں وہ بہت تنگ کرتی تھی۔ اس کے بعد ان اللہ والے جو بزرگ تھے، یعنی کہ وہ ان کے جو والد صاحب تھے، آصف کہتے ہیں، انہوں نے کلام کیا ان جنات کے ساتھ، تو وہ جنات اس بچی کے اندر حاضر ہو گئے اور کہنے لگے کہ ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے، اس نے ہمارے کھانے والی جگہ پہ ایک درخت کے نیچے حاجت کی ہے جس کی وجہ سے ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے، ہماری جگہ بہت پاک صاف تھی، اس نے ہماری جگہ کو ناپاک کر دیا ہے۔ تو ان اللہ والوں نے کہا کہ تم اس چھوٹی سی نادان بچی سے کیا لوگے؟ ہارڈلی اس کی ایج 6 سے 7 سال ہوگی، بچی ہے، نادان ہے، اور تم جو مخلوق ہو، تم لوگوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ تم انسانوں کو نظر نہیں آتے، جس کی وجہ سے انسانوں سے اگر کوئی ایسی غلطی ہو بھی جائے تو ان کو معاف کر دو۔ لیکن وہ جو جنات تھے وہ کسی بات پر نہیں آ رہے تھے اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم اس بچی کو کسی قیمت پہ نہیں چھوڑیں گے۔ ان اللہ والوں نے کہا اگر تم اس کو نہیں چھوڑو گے تو میں تم لوگوں کو جلا کے راکھ کر دوں گا، اس لیے اب فیصلہ تم کر لو کہ تم نے اس بچی کی جان چھوڑنی ہے یا نہیں۔ تو کچھ دیر اس بچی کے اندر جو حاضری ہوئی وہ لوگ خاموش ہو گئے۔ آدھے گھنٹے کے بعد وہ اس بچی کے جسم میں دوبارہ حاضر ہوئے اور یہ کہنے لگے کہ ہم بھی مسلمان جنات ہیں، ہم نے اپنے قبیلے سے اس چیز کے بارے میں فیصلہ کیا ہے۔ تو انہوں نے، ہمارے بڑوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اگر مولوی صاحب، یعنی کہ وہ اللہ والے تھے، بہت پہنچے ہوئے بزرگ تھے، تو اگر آپ ہمارے بچوں کو اور ہمیں قرآن پاک کی تعلیم دیں گے اور اسلام کے بارے میں اور گائیڈ کریں گے تو ہم اس بچی کی جان ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیں گے۔ جس پہ میرے والد صاحب بہت زیادہ ہنسے اور یہ کہنے لگے کہ بس اتنی سی بات پہ تم انہیں چھوڑ دو گے تو میں تمہاری اس فیصلے کا بہت احترام کرتا ہوں، میں تم لوگوں کو بہت اچھے طریقے سے قرآن پاک بھی پڑھاؤں گا اور اس کے بعد تم لوگوں کو اسلام کے متعلق اور گائیڈ کروں گا۔ تو اس کے بعد وہ اس بچی کے جسم سے نکل گئے اور آج تک اس بچی کے جسم سے نہیں آئے۔ میرے والد صاحب نے مجھے یہ بتایا کہ کل ملا کے 1 ماہ کے اندر ان جنات نے، کئی وہ جنات تھے، ان میں عورتیں بھی شامل تھیں، ان میں مرد بھی شامل تھے، جو کہ میرے والد صاحب کے پاس گھر آ کر انہوں نے قرآنی تعلیم لی اور قرآن پاک کو مکمل کیا۔ قرآن پاک کی روشنی میں انہوں نے بہت سے حدیثیں اور بہت سے واقعات میرے والد صاحب سے سیکھے اور بہت سی حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کے طریقے سیکھے۔ اس کے بعد وہ جو جنات تھے انہوں نے میرے والد صاحب کی زندگی بدل دی، انہوں نے میرے والد صاحب کو قرآن پاک سیکھنے کے عوض اتنا کچھ دیا کہ ہماری آنے والی 7 نسلیں بھی اگر ان چیزوں کو استعمال کریں تو وہ ختم نہیں ہوں گی۔ آصف کہتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ اللہ پاک کا ان پہ فضل ہوا، وہ جنات ان پر بہت مہربان ہو گئے اور انہوں نے پھر اس کے بعد اس بچی کی بھی جان چھوڑ دی اور ان سے یہ وعدہ کیا کہ ہم کسی بھی انسان کو آج کے بعد بالکل نقصان نہیں دیں گے۔ ہم آپ کی اس بات کو سمجھتے ہیں کہ انسان ہمیں دیکھ نہیں سکتے، تو ہمارا یہ پورا قبیلہ اس نیک بزرگ سے انہوں نے وعدہ کیا کہ کبھی کسی انسان سے غلطی ہو بھی گئی تو ہم ان کو نقصان نہیں دیں گے۔ اور آج تک وہ شخص، وہ اللہ کے عبادت گزار بزرگ محمد آصف کہتے ہیں کہ زندہ ہیں، میں نے ان کو دیکھا ہے، ان کی 90 ایئرز ان کی ایج ہے اور وہ ماشاءاللہ ان پہ اللہ کا فضل ہے، وہ اب بھی نماز پڑھتے ہیں، قرآن پاک پڑھتے ہیں۔ یہ ایک کہانی تھی سندھ سے جو محمد آصف نے شیئر کی۔ بہت شکریہ محمد آصف اپنی سٹوری شیئر کرنے کے لیے۔ تو لسنرز، ایک اور چھوٹا سا شارٹ واقعہ میرے ساتھ میرے ریگولر سٹوری لسنر نے شیئر کیا ہے، ان کا نام خرم ہے، وہ پہلے بھی سٹوریز شیئر کر چکے ہیں۔ خرم کہتے ہیں کہ میں حالیہ دنوں میں باہر کسی ٹرپ پر گیا ہوا تھا اپنے فرینڈز کے ساتھ، تو باہر ہم لوگ بیچ پہ جیسے گھوم رہے تھے تو اچانک سے
رات کا ٹائم تھا، میرا سر تھوڑا بھاری ہونا شروع ہو گیا، تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ سمندر والی سائڈ سے کوئی ایسے عجیب سا کوئی بچہ، وہ اس کی ہائٹ اتنی چھوٹی تھی، وہ کوئی بچہ لگ رہا تھا، کوئی بچہ نما مخلوق ہے جو کہ پانی کے اوپر سے گہرے پانی والی سائڈ سے چلتی ہوئی میری طرف آ رہی ہے۔ وہ جیسے جیسے میری طرف آ رہی تھی میرا سر بھاری ہو رہا تھا، میں نے بہت زیادہ پرفیوم بھی لگایا ہوا تھا۔ خرم کہتے ہیں کہ میں نے اپنے فرینڈ سے کہا کہ جلدی سے ادھر سے چلو، میری طبیعت خراب ہو رہی ہے۔ کہتے ہیں کہ میں گھر آ گیا، میری طبیعت بہت خراب تھی، میں گھر آیا تو مجھے خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ اللہ کی مہربانی تھی، اور وہ کہتے ہیں کہ میری والدہ کی دعائیں تھیں، تو میں خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ وہ جو مخلوق تھی وہ مجھے خواب میں ملی، اور یہ کہنے لگی کہ اللہ نے تمہیں بچا لیا ہے، اور تمہاری ماں کی دعاؤں نے تمہیں بچا لیا ہے، اگر تم وہاں سے نہ جاتے تو ہم تمہیں اس سمندر کے اندر ہی دھکا دے دیتے اور تم مر جاتے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں بہت ڈرا، اور میں نے اللہ کا شکر ادا کیا، اور اپنے والدین کی جو خدمت کی تھی، اور ان کے عفظ جو میری والدہ نے مجھے دعائیں دی تھی، انہوں نے میری، وہ اس دنیا میں نہیں بھی ہیں تو تب بھی وہ میری حفاظت کر رہی ہیں۔ یہ کہانی تھی خرم کی، جنہوں نے میرے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ خرم اپنی سٹوری شیئر کرنے کے لیے۔ تو لسنرز، یہ تھی آج کی خوفناک کہانی ہے، آپ لوگوں کو کیسی لگتی ہیں اپنا فیڈ بیک بھی دیا کریں، اور جو ابھی تک چینل کو صرف وزٹ کریں، انہوں نے سبسکرائب نہیں کیا تو برائے کرم چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ آج کا اچھا میسج یہی دینا چاہوں گی کہ ذی الحج آنے والی ہے، تو پلیز زیادہ سے زیادہ غریبوں کی، اپنے غریب رشتہ داروں کی مدد کریں، اور ان سے دعائیں لیں، اپنے والدین کی بھی خدمت کریں اور ان سے بھی دعائیں لیں، والدین سے بہت محبت کریں، سبھی رشتوں کے متعلق ہمیشہ اچھا سوچیں، نیگیٹو کبھی بھی مت سوچیں، کیونکہ ہم جیسا سوچتے ہیں ہمارے ساتھ ویسا ہی ہوتا ہے۔ یہ میرا اچھا میسج تھا آپ لوگوں کے لیے، آئی ہوپ اس پہ ضرور عمل کریں گے، اور چینل کو سبسکرائب بھی کریں گے، اور جنہوں نے ابھی تک اپنی سٹوریز کو میرے ساتھ شیئر نہیں کیا تو وہ نیلم وائس آفیشیل جو میرا چینل ہے جنات کی قصے کہانیاں، اس کے ڈسکرپشن باکس میں میرے ای میل آئی ڈی اور میرے فیس بک آئی ڈی پہ آپ سب لوگ اپنی سٹوریز کو شیئر کر سکتے ہیں۔ جو لوگ کمنٹ باکس میں شیئر کرنا چاہتے ہیں وہ کمنٹ باکس میں بھی سٹوریز کو شیئر کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔